بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گزار کرنی ہے۔ اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم مبارک کا ذکر فرمایا ہے اور فرشتوں کے ذہنوں میں اٹھنے والا جو سوال تھا، اس سوال کا جواب خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ میں ذکر فرمایا۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان و ما فیہا، جو کچھ بھی اس میں ہے، دنیا میں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ آنے والا ہے، جو کچھ آ چکا ہے، ہر چیز کا علم، اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نام، حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے نام، ان کے والدین، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء فرما دیا آپ کے مبارک دل پر۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ 1,00,000 زبان جس کے بولنے پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور 1,000 ذریعہ معاش، اس کا ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ 1,000 طریقوں کے ساتھ آپ ذریعہ معاش کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کھیتی باڑی کو پسند کرنا۔ میرے واجب القدر جس سے فرشتوں کا وہ سوال جو پچھلی آیت مقدسہ میں گزرا ہے کہ یا الہ العالمین، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا خلافت بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا علم جب آدم علیہ السلام کے مبارک دل پر القاء فرمایا، اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کے سامنے ہر چیز کو ظاہر کر دیا۔ ظاہر کرنے کے بعد فرشتوں سے سوال کیا ہے، فرشتوں اگر تم اپنے اس سوال میں سچے ہو کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، تو پھر یہ جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان کے صرف نام ہی بتا دو۔ یاد رکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ کو جب چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا اور جا کر فرشتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو فرشتے اس وقت ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی ہونہار ہستی ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو بھی جانتے ہیں اور ہماری سلامتی کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال ان کے ذہنوں میں تھا کہ خلافت کے حقدار یہ کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اصل وجہ جو ہے کہ علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کیا۔ میرے باز کو قدر، یہاں چند ایک باتیں بہت غور طلب ہیں، چند ایک فائدے اس آیت مقدسہ کے ذیل تحت۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جس کا مکمل ثبوت، علم لدنی کا ثبوت اس آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم جو ہے، بڑے سے بڑا دعویٰ کرنے والا، کوئی بھی کسی بھی فرقہ سے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آدم علیہ السلام کسی استاد کے پاس شاگردی کے لیے گئے، یا کوئی بھی اللہ کا نبی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرار و طریقت سمجھنے کے لیے، اسرار و طریقت کا، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، آپ کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا نبی جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا شاگرد نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، اس کا ثبوت اس آیت مقدسہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہے یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، سارے جہاں سے اعلیٰ۔ اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، جس میں سے سب سے اعلیٰ اور عظمتوں کے حامل جو ہیں وہ تیرے اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عظمتیں بخشی ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اگر جیسے میں نے پیچھے عرض کیا، اگر پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ نہ چمکتا تو پھر یہ جو ڈھانچہ ہے، جسم کا یہ جو ڈھانچہ ہے، اس میں کبھی بھی روح داخل نہ ہوتی۔ نور مصطفیٰ کو دیکھا تو روح داخل ہوئی نا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑے عالم جو ہیں اس دنیا کائنات میں اللہ کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں، حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے، علم دین، علم دنیا نہیں، میرے علی نے فرمایا علم دین جو ہے یہ چند وجوہات سے مال سے افضل ہے۔ مال دنیا سے علم دین جو ہے یہ چند وجوہات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک وجہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ کہ مال جو ہے یہ فرعون، نمرود، حامان کی میراث ہے، لیکن علم جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ مال انسان کو، دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مال انسان کو صرف دنیا میں ہی کام دیتا ہے، لیکن یہ علم ایسی دولت ہے، علم دین ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام دیتی ہے، انسان کو عزت بخشتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی انسان کے ساتھ علم ہی کھڑا ہوگا۔ تیسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے، رات دن یہ فکر رہتا ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، اتنی زیادہ اس کی نیند برباد ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے رات دن کا، جس کے پاس جتنی دولت ہے، رات دن چور کا فکر رہتا ہے کہ کہیں سے چور نقب نہ لگا لے، ہمارا کمایا ہوا مال کہیں اچانک غائب ہی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ علم دین ایسی دولت ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ علم دین یہ ہر وقت انسان کی حفاظت کرتی ہے، دنیا میں بھی حفاظت کرتی ہے، اور مرنے کے بعد کل میدان محشر میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، مال والا انسان جو ہے سارا مال اس کے سر پہ ہوگا۔ یہ علیحدہ ایک وضاحت ہے جو انشاءاللہ زمجل آگے عرض کی جائے گی۔ مال والا انسان جو ہے وہ پل صراط سے بہت مشکل سے گزرے گا، اس کا گزرنا یوں ہوگا جیسے ناممکن ہے کہ ابھی گر گیا۔ لیکن علم دین، اس کی بدولت عالم دین جو ہے وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے وہ پل صراط سے گزر جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اور پانچویں فضیلت یہ رکھتے ہیں کہ مال والے انسان کی ہر انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عالم دین کی ہر موڑ پر ہر جگہ پر ضرورت ہے. اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے عالم دین کی ضرورت، دین اسلام سیکھنا ہے عالم دین کی ضرورت، شریعت مصطفیٰ کو سیکھنا ہے عالم دین کی ضرورت. تو دنیا میں آیا عالم دین کی ضرورت، دنیا سے گیا عالم دین کی ضرورت، تیرے خوشی کے موقع میں بھی عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دین کی وجہ سے ایک عام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نواز دیا. یہاں میں رک کر یہ بھی عرض کروں کہ اس علم کی وجہ سے ایک معمولی سی چونٹی اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں آدم علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام و ان کا لشکر آپ کو اپنے پیروں کے نیچے روک دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمل، اس چونٹی کی اس ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے. اتنا پسند آیا کلام کہ پوری ایک مقدس سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا. یہ اس چونٹی کو اس علم کی بدولت یہ عظمت ملی ہے. کتا ناپاک ہوتا ہے، کتا نجس ہے، کتے کا جوتا نجس العین ہے، کتے سے انسان نفرت کرتا ہے. کتا پاس آ جائے، گھر میں آ جائے، میرے باپ نے فرمایا جو انسان کتا گھر میں رکھتا ہے رحمت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. یہاں میں یہ رک کر یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ ہماری پریشانی کی اصل وجوہات یہ بھی ہیں. جس گھر میں کتا ہے، جس گھر میں تصویر ہے، یہاں تصویر سے یہ بھی ایک بات ذہن نشین رکھ لے کہ بعض دوست جو ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کی تصویریں جو ہیں، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی چھوی جو ہے تصویر اس کو اپنے دیواروں کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. یہ زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. عام انسان کی تصویر اور پیر و مرشد کی تصویر رکھنا جو ہمارا رہبر تصویر بت ہے، جس سے سختی کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کبھی بھی داخل نہیں ہوتا. تو جس گھر میں اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہاں پریشانیاں تو ہوں گی نا. شیطان وہاں بسیرا کرے گا. یہ رات دن جو ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے، کتا نجس ہے، کتا ناپاک ہے. جس گھر میں ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن جس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرما دے اور اولیاء کی صحبت اختیار کر دے، پھر وہ کتا عام کتوں جیسا نہیں رہتا. اس کتے کا کلام، اس کتے کا بیٹھنے کا سٹائل اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن پاک میں ذکر فرما دیتا ہے. اس علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا کل بروز قیامت ان ولیوں کی صحبت میں جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. یہ علم اتنی بڑی دولت ہے. علم کے صدقے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ملی. علم کے صدقے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو یہ عظمت ملی، آپ کو یہ شان ملی کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آپ کی زوجہ بن گئی. علم کی بدولت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت ملی کہ اس علم کے صدقے کے ساتھ آپ کی والدہ محترمہ پر اٹھنے والی تمام تہمتیں جو ہیں اس علم کی بدولت کہ بچپن میں ہی ایسا کلام کیا کہ ہر انسان دنگ رہ گیا، ہر انسان پریشان ہو گیا کہ بچپن کے عالم میں چند دن کی ابھی عمر ہے، اس عمر میں کوئی کلام نہیں کرتا. اس علم کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا
آپ کو عزت اور آپ کے اٹھنے والی جو تہمتیں ہیں سب کو آپ سے دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات علم سیکھنے کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم وافضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر، دوسرے مقام پر فرمایا تم میں سے بہتر اور تم میں سے افضل وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا